بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فهل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة فقد جاء اشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذکراہم صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، اس آیت میں خاص کر کے وہ کفار و منافقین جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کے بعد اور آپ کی بہت ساری نشانیاں اور معجزات دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لا رہے تھے، ان کے تعلق سے فرمایا گیا کہ کیا وہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں؟ حالانکہ قیامت کے آنے سے پہلے بہت ساری نشانیاں آ چکی ہیں اور آئیں گی۔ جب قیامت میں وہ ایمان لائیں گے یا قیامت سے پہلے جب توبہ کے دروازے بند ہو جائیں، دروازے ایمان کے بند ہو جائیں، تب ایمان لائیں تو ان کا ایمان لانا کوئی مفید نہیں ہوگا۔ قیامت آنے سے پہلے بہت ساری چھوٹی اور بڑی نشانیاں جو قرآن اور احادیث میں بیان کی گئی ہیں۔ اس سے پہلے رتن پور کی جامع مسجد کے درس میں بھی کچھ مشکوٰۃ شریف کے حوالے سے میں نے نشانیاں بیان کی تھیں، اور ابھی بھی جو ہے اس آڈیو کلپس کے حوالے سے چھوٹی چھوٹی نشانیاں بیان کی جائیں گی، اور یہ بیان کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم اپنے ارد گرد بہت ساری ایسی نشانیاں جو قیامت کی ہیں اسے پہچانیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں، بہت ساری باتیں یا برائیاں جو ہم میں ہوں اسے دور کرنے کی کوشش کریں۔ آج میرا بیان کا مقصد خاص یہ نہیں ہے جو آج اچانک ایک واقعہ ہوا۔ تھوڑی دیر کے لیے میرا بھی دماغ کام نہیں کیا، میں اچانک گھر میں تھا، ہمارے ایک مولانا صاحب کا فون آیا، انہوں نے کہا بار دیکھیے چاند الٹا نظر آ رہا ہے۔ اب کبھی ایسا اس سے پہلے پالا نہیں پڑا تھا، اوپر جا کے دیکھا الٹا نظر آ رہا ہے۔ میں نے بھی چند لوگوں سے کہا، مگر یہ کچھ فیصلہ نہیں کر سکا کیا ہے، اس لیے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ سورج پچھم سے نکلے گا، مگر چاند کے تعلق سے کوئی صراحتاً بات نہیں ہوئی۔ پھر ہمارے محقق علماء نے اور بہت سارے پروفیسر حضرات نے اس کی وضاحت کی۔ ایک ہمارے بزرگ ہیں، انہوں نے بھی بتایا کہ بھئی چاند اس طرح نظر آتا ہی ہے اور اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو بہرکیف یہ نشانیاں بیان کرنے کا مقصد جو ہے آج یہ سب نہیں ہے جو آج یہ اچانک واقعہ ہوا، مگر یہ ہے کہ اس سے ہم کچھ جو ہے معلومات میں اضافہ کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کہا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ لوگوں کے سینے سے نکال لے، بلکہ علماء کو ایک ایک کر کے اٹھاتا رہے گا، یہاں تک کہ جب کوئی عالم نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا رہنما بنا لیں گے، ان سے مسائل پوچھیں گے تو بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ علماء کا اٹھ جانا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سے ایک ہمارے اکابرین علماء تشریف لے جاتے ہیں اور
پیچھے اکثر جگہ خالی دکھائی دیتی ہے۔ یہ بھی ان نشانیوں ہی میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نعم البدل پیدا فرمائے۔ سامعین، لوگ زیادہ تر جو ہے جاہلوں کو، لیڈروں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے۔ آج دیکھا بھی یہی جاتا ہے کہ دین کے معاملے میں علم نہ ہونے کی وجہ سے لوگ ایک سے ایک فتاوے دیتے ہیں، ایک سے ایک باتیں کرتے ہیں۔ ابھی جمعہ کی نماز کے تعلق سے جو کورونا وائرس کے حساب سے لاک ڈاؤن چل رہا ہے، تو پچھلے 4-5 دن میں کافی باتیں سامنے آئی، جبکہ ہمارے اکابرین، فقہاء کرام، مفتیان کرام نے بہت واضح احکام بیان کیے، مگر کچھ اسی کے ساتھ ساتھ ایسے بھی تھے جو علم کے دشمن، اسلام کے دشمن۔ ہمارے پڑوسی ملک کے ایک لیڈر نے لوگوں کو یہ مشورہ دیا کہ لوگ آن لائن نماز پڑھ لیں اور اس کا فائدہ اٹھائیں۔ ہمارے ملک کے ایک لیڈر نے یہ جو ہے مشورہ دیا کہ کورونا وائرس سے جو بھی انتقال کر جائے مسلمان انہیں جلا دیا جائے، معاذ اللہ۔ اس قسم کی باتیں یہ اسلام دشمنوں کو بھی ہوا دیتی ہیں اور یہ خود گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم علم حاصل کریں، اور اگر نہیں ہے تو جاننے والوں سے پوچھیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت زیاد بن لبید سے وہ کہتے ہیں کہ ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئا فقال ذاک عند اوان ذهاب العلم قلت یا رسول اللہ وکیف یذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئ ابناءنا ويقرئ ابناؤنا ابناءهم الى يوم القیامہ۔ قال ثقلتك امك زیاد ان كنت لأراك من افقه رجل بالمدینة اوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والانجیل لا يعملون بشيء مما فيهما۔ علم کیسے نہیں رہے گا، اس کی ایک علت یہ بھی بیان کی گئی۔ حضرت زیاد بن لبید سے بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی چیز یعنی قیامت کا تذکرہ کیا اور فرمایا یہ اس وقت ہوگا جب علم جاتا رہے گا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ علم کیسے جاتا رہے گا، جبکہ ہم خود قرآن پڑھتے ہیں اور اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اور ہماری اولاد اپنی اولاد کو پڑھائے گی، اور تا قیامت یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے زیاد، تیری ماں تجھے گم پائے یا تیری ماں تجھ پر روئے، میں تجھے مدینہ کے فقیہ تر لوگوں میں سمجھتا تھا۔ کیا یہ یہود و نصارہ توریت و انجیل نہیں پڑھتے، لیکن ان کی کسی بات پر عمل نہیں کرتے؟ اسی بدعملی اور زبانی جمع و خرچ کے نتیجے میں یہ امت بھی وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گی، قرآن اور احادیث کی برکات سے محروم ہو جائے گی۔ بس قیل و قال باقی رہ جائے گا، اور اسی میں بحثیں، ادھر ادھر کی باتیں۔ میں نے ابھی پچھلے بھی 4-5 دن میں دیکھا کہ لوگ علم حاصل کرنے پر کم توجہ دے رہے ہیں، اور بحث و مباحثہ، قیل و قال، اور کسی بھی طرح مسئلے کو اپنے جو ہے مفاد کی خاطر کرنا، اس کی کوشش کرنا، اسی پر زیادہ تر کوشش رہتی ہے، چاہے مسئلے کا تعلق طلاق سے ہو، حلالے سے ہو، سود سے ہو، یا دوسرے کسی مسئلے سے ہو۔ مگر یہ ہے کہ بس مسئلہ اس مطابق ہو جو ہماری طبیعت چاہتی ہے۔ یہ گمراہیت کے دروازے کو کھولنا ہے۔ رب فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ نفسانی خواہش کی پیروی نہ کر کہ تو اللہ کی راہ سے بھٹک جائے گا۔ اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یؤمن احدکم حتی یؤمن ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ تم میں سے وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو کچھ میں لایا ہوں اپنی طبیعت کو میرے شریعت کے مطابق نہ کر لے۔ تو ایمان نام ہے
کہ آدمی طبیعت کو شریعت کے سانچے میں ڈھالے، اور شریعت کو طبیعت کے سانچے میں ڈھالنا یہ گمراہیت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آخری اور حدیث سن لیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ انہوں نے کہا کہ لو حدثنکم حدیثا سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحدثكم به احد غیری، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال ويكثر النساء۔ کہتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تم میں سے ایک ایسی حدیث ضرور بیان کروں گا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنی، اور میرے سوائے اس حدیث کو تم سے کوئی بیان بھی نہیں کر سکتا۔ میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت پھیل جائے گی، زنا اور شراب پینے کی کثرت ہو جائے گی، مرد کم ہو جائیں گے، عورتیں بڑھ جائیں گی۔ سامعین، یہ جو ہے آج کورونا وائرس اور جو کچھ بھی ہمارے بیچ ہے، اس کی ایک وجہ یہی بھی ہے کہ بے حیائی اور بدکاریاں یہ خوب عام ہو گئی، بلکہ بے حیائی و بدکاری کو فیشن کا نام دے دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والعوجاء التي لم تکن مدت فی اسلافہم الذین مضوا، کہ جس قوم میں بے حیائی اور بدکاری کی باتیں عام ہو جائیں گی، یہاں تک کہ وہ اعلانیہ بے حیائی اور بدکاری کے کام کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان میں تعاون اور ایسی یعنی پلیگ اور ایسی بیماریاں جو اس سے پہلے لوگوں میں نہیں تھیں وہ ظاہر فرما دے گا۔ تو آج ایسی بیماریاں ہم دیکھ رہے ہیں، بہت ساری بیماریاں جو پہلے نہیں سنی گئی۔ کورونا وائرس یوں تو جو ہے کوئی نئی بیماری نہیں، یہ جو زکام اور سردی یہ سب ہوتی ہے اسی کی ایک قسم ہے، مگر یہ کورونا 19 جو ہے وہ ایک ایسی بیماری ہے جو اس سے پہلے نہیں دیکھی گئی، کہ جس سے سیدھے جو ہے پھیپھڑے پر اثر ہوتا ہے اور آدمی اکثر موت کے شکار ہوتے ہیں۔ بڑی بڑی طاقتیں اس کے سامنے ہچ ہو چکی اور انہوں نے ہار مان لی۔ آج بھی اس کا ایک ہی علاج ہے کہ ہم توبہ استغفار کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ٹائم ملا ہے، وقت ملا ہے، تو کچھ علم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ گھر میں بچوں کو کچھ تاریخی واقعات اور کچھ علمی مسائل وہ سب جو ہے بیان کریں یا سنائیں۔ توبہ استغفار، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا سلام و یا اللہ کی اوراد بچوں سے کرائیں، خود بھی کریں، درود شریف کی کثرت کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے علم کی طرف توجہ دیں، نماز کے مسائل وغیرہ سیکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔